پنجابی میں یہ ہو کی رہا ہے کہ جو جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے آٹومیٹکلی اس کا انتظام بولتے کیوں نہیں ہو رہا ہے. اس نے کہا یار یہ ہو نہیں رہا یہ کیا جا رہا ہے یہ ہو نہیں رہا یہ کیا جا رہا ہے. کسی کو پتا ہے میں قافلے سے بچھڑ گیا ہوں. وہ دو لیڈیز ہی چھوڑ کر گیا قافلے میں. کیا خیال ہے اور درخت کا انتظام کیوں ہوا چھاؤں کے لیے. یہ کھانا کون رکھ کے چلا جاتا ہے. پیاس لگی تو نہر کا انتظام کیوں ہو گیا. اب کیا ہوا کہ اس کی یہ تو عقل مند تھا. اس نے کہا یار کوئی ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے مجھے چاہیے کہ میں اس کو تلاش کروں. میں اس کو تلاش کروں اس کا شکر ادا کروں. پھر اس کے بچے ہوتے گئے. بچے بھی دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے. کچھ بچے ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ یار یہ آٹومیٹکلی نہیں یہ کوئی نہ کوئی یہ کام کر رہا ہے. اور کچھ بچے کیا تھے انہوں نے یونیورسٹی بنائی کالج بنایا. ریسرچ کریں گے اس نہر پہ کہ اس کے پانی کن چیزوں سے مل کے بولو بنائے. یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے اس کی لاجک کیا ہے. وہ لگ گئے لاجک کے پیچھے. اب جو شخص انتظام کر رہا تھا نا اس کو خیال ہوا کہ یار یہ ان چیزوں میں الجھ کے رہ گئے ہیں. ان چیزوں میں یہ الجھ کے رہ گئے ہیں جو پروٹوکول یا جو فائدے کی چیزیں ان کو دی جا رہی ہیں. یہ دینے والے کے بارے میں تو انہوں نے تجسس ہی چھوڑ دیا ہے. اس نے اپنے میسنجر بھیجے نمائندے سمجھانے کے لیے کہ یار تم کی اجزائے ترکیبی پہ تو بڑا تم نے یونیورسٹیاں بنا لی کہ مال کے دودھ میں کیلشیم کتنا ہے میگنیشیم کتنا ہے پوٹاشیم کتنا ہے اور مٹھاس کتنی ہے وغیرہ. یہ تو بڑا زبردست تمہاری ریسرچ ہے. اصل میں یہ تو جس نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں اس کے انٹروڈکشن کے لیے اس کے تعارف کے لیے چیزیں تھیں. تو بچے دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے. ان کی بات پر ایمان لائے اور کہا کہ بھائی ہم ان چیزوں کی تحقیق تو کرتے رہیں گے لیکن سب سے پہلے اس کو تلاش کرنا ضروری ہے. اس سے دل لگانا ضروری ہے. اس سے محبت کرنا ضروری ہے جس نے ہمارے باپ دادا پر یہ احسانات کیے ہیں. دوسرے مادہ پرست تھے. انہوں نے کہا یہ پرانے زمانے کے دقیانوس لوگ ہیں جو ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہٹا رہے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. یہ پرانے زمانے کے دقیانوس لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ بنانے والے کو تلاش کرو جس نے نہر کا انتظام کیا جس نے درخت لگایا جس کی چھاؤں میں ہم سوتے ہیں اور پھل اور کھاتے ہیں اور جناب کھانا رکھ کے چلا جاتا ہے. اور جب گرمی پڑتی ہے تو آسمان سے پانی برساتا ہے. یہ پرانے زمانے کے دقیانوس قسم کے لوگ ہیں. ابھی سائنس ٹیکنالوجی کا دور ہے. ابھی تو دودھ میں کتنا کیلشیم کتنا میگنیشیم کتنا پوٹاشیم ہے ایک چیز کیلکولیٹڈ ہے. ایک چیز کا. اور یہ دودھ ماں کی چھاتی میں پیدا کیسے ہوتا ہے اس کی لاجک بھی تلاش کر لی ہے. اسی بات کو قرآن مجید نے بیان کیا. دیکھیں قرآن کیسی بلاغت کی کتاب ہے. ہر زمانے کے لحاظ سے بات کرتا ہے نا. قرآن کہتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پر اربوں سال ایسا زمانہ آ چکا ہے کہ وہ قابل تذکرہ چیز نہیں تھا. ایسی چیز ہی نہیں تھا کہ ڈسکس کیا جاتا. کچھ بھی نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج. ہم نے مختلف پانیوں کے ملاپ سے جس کو نطفہ کہا جاتا ہے منی کا قطرہ کہا جاتا ہے اس سے انسان کو پیدا کیا. اتنی بڑی قدرت اتنی بڑی طاقت دنیا میں آنے کے بعد نے بنانے والے کو یاد رکھنا چاہیے تھا. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ فجعلناه سميعا بصيرا. ہم نے اس کو سنتا اور دیکھتا بھی بنا دیا. اس قطرے میں ہم نے سننے کی طاقت بھی ڈال دی اور دیکھنے کی طاقت. روبوٹ میں آج تک یہ کام نہیں ہو سکا کروڑوں سال کی محنت کے بعد بھی.
سنتا اور دیکھتا بنایا. آگے اللہ کہہ رہے اما شاکرن و اما کفورا. جیسے میں نے مثال دی نا ریگستان میں بچے دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے, اللہ کہتے ہیں آدم کے بچے بھی دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے. اما شاکرن شکر گزار بن گئے کہ یار جس نے پیدا کیا, جس نے بنایا, جو کھلا رہا ہے, جس نے پانی کے قطرے سے بنایا, اس کو تلاش کرو وہ کون ہے, کہاں ہے, وہ کیسے خوش ہوتا ہے, وہ کیسے ملتا ہے, وہ کہاں ملے گا. اور اللہ کہتے ہیں کچھ ایسے ہوئے کفورا جو کیا بن گئے, نہ شکرے. میں نے کہا اس کو چھوڑو, کون ہے یہ, دیکھو ہے کیا, کیا دے رہا ہے ہمیں. آپ کو کسی نے قیمتی گفٹ لا کے دیا, بہت مہنگا گفٹ تھا. اگر آپ میں غیرت ہوگی دینے والے سے پوچھو گے اتنا قیمتی گفٹ کس نے دیا ہے, پوچھو گے کہ نہیں پوچھو گے. تھوڑا گردن ہلانی پڑے گی. گرمی ہو رہی ہے میرے لیے بھی ہو رہی ہے. کل مجھے کسی نے کہا پیٹرول ہے اور مہنگا ہو گیا. ہم نے کہا میرے اکیلے کے لیے مہنگا نہیں ہوا, سب کے لیے ہوا ہے. گرمی اگر آپ کو لگ رہی ہے تو میرے بھائی ہمیں بھی لگ رہی ہے. ہم تو مرغی ابھی انڈوں پہ بٹھا کے آئے, تیسری مرغی انڈوں پہ. میرا دل تو وہاں اٹکا ہوا ہے, پھر بھی میں قربانی دے کے بیان کر رہا ہوں. آپ مرغیوں کی کیفیت دیکھو, خدا کی قسم اس میں اللہ کا وجود نظر آتا ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں یار مرغی انڈے کی مثالوں کے علاوہ کچھ چھوڑ دو. میں کہتا ہوں مرغی انڈے ہی ایک ایسی چیز ہے جو خدا کو سمجھنے کے لیے کافی ہے. یہ ایوولوشن کا نتیجہ نہیں ہو سکتا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, مرغی 8-10-12 انڈے دینے کے بعد ان انڈوں کو تلاش کیوں کرتی ہے بھائی تلاش کرتی ہے, گئے کہاں. پھر اس پر 21 دن بیٹھے گی, 24 گھنٹے. کتنی ٹینشن والا کام ہے. آپ 10 دن کے لیے اعتکاف میں بٹھاؤ نا مسجد میں معتکفین کو, دماغ خراب ہو جاتا ہے ان کا. حالانکہ وہ بیٹھتے نہیں ہیں, ہلتے رہتے ہیں مسلسل. بھائی 10 دن دیکھ لو نا, وہاں بٹھاؤ, نکلے گا وہاں سے. لڑکوں کے ساتھ تو ایک جگہ ٹک کے بیٹھتے ہی نہیں ہے. ایک پردہ لٹکا دیں گے, اس میں معتکف کے علاوہ سب لوگ ہوں گے, وہ نہیں ہوگا وہاں. وہ کبھی لیٹرین میں بیٹھا ہوا ہوگا, کبھی نہانے گیا, کبھی وضو خانے میں بیٹھا ہوگا, کبھی ادھر بیٹھا ہوا. 10 دن ایک آدمی کو ٹک کے ایک جگہ بٹھانا آسان کام نہیں ہے, ہلتا رہے گا. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ جس آدمی کے کولے میں اسپرنگ ہے نا, وہ پڑھ نہیں سکتا. معذرت کے ساتھ تھوڑی ابیوزو لینگویج ہے, لیکن کیا کروں. پڑھائی کے لیے ضروری ہے کہ تشریف ہے اس میں اسپرنگ نکلوا دو. دیکھو پڑھنے کے لیے ضروری ہے جگہ ٹک کے بیٹھنا آتا ہو نا, تبھی تو اسٹڈی کرے گا, مطالعہ کرے گا. آج ہمارے اسٹوڈنٹ اور طلبہ پڑھتے کیوں نہیں ہے, ٹک کے بیٹھتے پھرتے تھوڑی کوئی پڑھے گا. یار اسپیڈ میں بیان کر رہا ہوں, پھر بھی بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں, مینج کرنا مشکل ہو رہا ہے. ابے بھائی پڑھنے کے لیے ضروری ہے ایک جگہ بیٹھے. اب نیچے اسپرنگ لگے ہوئے تو کھدکتا رہے گا, وہ دھکتا رہے گا. یوں بیٹھے گا, ڈھیل کر کے اڑے گا, وہاں جا کے وہاں سے گرے گا تو پھر اسپرنگ سے اڑے گا. آج جو ہماری یونیورسٹیوں کے کالجز کے طلبہ ہیں, ان میں تشریف میں اسپرنگ لگے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے وہ ٹک کے ایک جگہ بیٹھتے نہیں ہیں. اور جو ٹک کے ایک جگہ بیٹھنا نہیں جانتا, پڑھنے کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے. ہمارے ایک جاننے والے نے بڑی مہنگی میز کرسی خریدی اور ڈیکوریٹ کیا, کمرے کو اسٹڈی روم بنایا. اس کے بعد بیٹھے نہیں کبھی پڑھنے کے لیے. تو میں نے کہا پڑھائی تو شروع کرو. کہہ رہے یار جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر لیا, آگے میرے بس میں نہیں. آسان کام تھوڑی ہے پڑھنا, بیٹھتا ہی نہیں ہے بندہ. تو مرغی کیا کرتی ہے 21 دن تک, جس کہتے ہیں کڑکونا, انڈے تلاش کرے. ابھی ہماری مرغیاں ایٹ اے ٹائم کڑک ہو گئی. میں ان کی فائٹ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں. فائٹ دیکھ رہا ہوں ان کی. میں ایک انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے, دوسری ہے مجھے چاہیے, وہ ہٹا رہی ہے, میں بیٹھوں گی اس کے اوپر, کیونکہ نسل بڑھانے کا شوق ہے نا. نہیں یہی بات سمجھ. اس کی قدرت نے اس کے دماغ میں یہ انسٹال کر دیا ہے کہ تو نے اپنی نسل کو بڑھانا ہے, اور نسل ظاہر ہے انڈوں سے چوزے نکلیں گے. آپ کو پتہ ہے چوزے کہاں سے نکلتے ہیں؟ کراچی میں بہت سے لوگوں کو نہیں پتا. کراچی میں بہت سے لوگوں کو پتا کہ جو مرغیاں کھاتی ہیں نکلتے کہاں سے بھی مشین سے نکلتی ہیں. تو مشین میں انڈے ہی ہوتے ہیں.
تو مرغیاں لڑ رہی ہیں آپس میں، ایک بیٹھی ہوئی ہے، دوسری کو انڈے مل نہیں رہے، تو وہ جا کے چونچ سے اس کے نیچے سے انڈا نکال کے اپنے نیچے لا رہی ہے۔ قدرت نے اس میں یہ چیز انسٹال کر دی ہے کہ جیسے اپنی نسل بڑھانی ہے تو مجھے بھی بچے چاہیے، اور انسانوں کا کیسا دماغ خراب کیا فیملی پلاننگ والوں نے۔ عورت کہہ رہی ہے مجھے بچے نہیں چاہیے، تو اب وہ کیا کر رہی ہے، چونچ کھینچ کے نا